بعد دوبارہ حافظ امجد عارف صاحب جاپان سے ہیں، ایک یہ حافظ قرآن ہے، ان کے پاس میں یہ سوال کرتا ہوں کہ آج کل پاکستان میں حکومتی سطح پہ یا صوبائی سطح پہ کہہ لیں یا مدارس کی سطح پہ کہہ لیں کہ وہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک کا ایک ہی ترجمہ ہونا چاہیے، اور یہ ان کو اب کیوں خیال آیا ہے؟ اس سے پہلے بھی تراجم ہوتے رہے ہیں، تفسیریں ہوتی رہی ہیں، ترجمہ تو بدل سکتا ہی نہیں جب ایک الحمدللہ کا مطلب ہی ہے سب تعریف اللہ کے لیے ہے، تو وہی ترجمہ رہے گا، کوئی کسی طریقے سے کر دے گا، کوئی کسی طریقے سے۔ تو یہ ابال کیوں اٹھا ہوا آج کل؟ آیا یہ کچھ انہوں نے توجہ ہٹانے کے لیے یہ بات کیا؟ جی بتائیے گا حافظ صاحب، آپ نے خود ماشاءاللہ حفظ کیا قرآن پاک، تو یہ کیا آج کل سوچا چھوڑا ہوا ہے حکومت نے؟ دیکھیں یہ ہے کہ قرآن کریم میں خدا تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ میں نے ہی اس قرآن کو نازل کیا اور میں ہی اس کی حفاظت کرنے والا ہوں۔ تو قرآن کریم میں کی تحریف تو کوئی انسان نہیں کر سکتا، نہ کسی کی مجال ہے وہ قرآن کریم میں تحریف کر سکے۔ رہا سوال ترجمے کا، تو 1400 سال سے لے کے آج تک ہر دور میں علماء اور فقہا اپنے اپنے حساب کے ساتھ ترجمہ کرتے چلے آ رہے ہیں، اور اب بھی ہو رہا ہے۔ اور میں نے وزیر داخلہ کی پریس کانفرنس کا حصہ ہے، تو جس میں وہ فرما رہے تھے کہ ایک ہی ترجمہ جو ہے پورے ملک میں نافذ ہوگا۔ تو جہاں تک ہے یہ ممکن نہیں ہوگا۔ مثال وہاں پہ مختلف مسالک کے لوگ ہیں، کیا ایک جو فرقہ کا کوئی بھی بندہ ہے وہ کسی دوسرے فرقے کا کیا ہوا ترجمہ اس کو وہ مانے گا، اس کو تسلیم کرے گا؟ موجودہ جو حالات ہیں یا گزشتہ حالات کے اوپر اگر اس کو دیکھا جائے تو میرے خیال میں تو یہ مشکل ہے، اور جس طرح کے پاکستان کا ماحول ہے یہ اس بات کے بھی امکانات ہیں کہ دوسرے جو مثال کے طور پہ اگر آپ کسی ایک فرقے کے مولوی کا یا کسی بھی عالم کا آپ ترجمہ جو ہے وہ کرتے ہیں تو دوسرے والے اٹھ کھڑے ہوں کہ نہیں، تو میرے خیال میں یہ ممکن نہیں ہوگا۔ اگر ممکن ہو سکتا ہے تو پھر اللہ بہتر ہے، ملک کے لیے بھی اور عالم اسلام کے لیے بھی کسی بات پہ اکٹھے تو ہو جائیں۔ فکر کی یہ بات ہے، ہم نے بہت سارے ویڈیو میں ترجمے دیکھے ہیں، غامدی صاحب کا ہو رہا ہے، ڈاکٹر سراج صاحب کا ہو رہا ہے، مدودی صاحب کا ہو رہا ہے، شیعہ ہو رہا ہے، اور اسی طرح آج کل کے جو علماء ہیں جب وہ ترجمہ کرتے ہیں تو اس میں تو اختلاف پایا جاتا ہے۔ تو آیا حکومت اب جو اختلاف کرنے والے مولوی حضرات ہیں ان کے اوپر ان کو گرفتار کرے گی، جس طرح وہ انڈیا کے جو اسکالر ہیں، مربیان ہیں، یا ان کو دھمکایا جا رہا ہے، گرفتار کیا جا رہا ہے، تو ان لوگوں کو بھی جنہوں نے ثبوت مہیا کیے ہوئے ہیں ویڈیو کے ذریعے، ان کے اوپر بھی ہاتھ ڈال سکتے ہیں کہ حکومت ڈرتی ہے ان سے؟ جی یہ ممکن نہیں ہوگا یہ، اور وہ لوگ اپنے حسب معمول سڑکوں پر نکل آئیں گے تو آ جا کے جماعت احمدیہ ہی اس قانون کا نشانہ بنے گی۔ تو ہمیں تو یہ ڈر ہے کہ یہ جماعت کے اوپر یہ کریں گے، کیونکہ باقی جو ہیں وہ تو جماعت کی طرح پرامن نہیں ہے، وہ تو سڑکوں پر نکلیں گے، توڑ پھوڑ کریں گے، مال گھراؤ کریں گے، سارا سب کچھ کریں گے۔ تو اب اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ فیصلہ ان کا آج تک کبھی اس کے اوپر کبھی کسی نے کیا نہیں تھا، اور شاید یہ بھی ہو سکتا ہے کہ موجودہ جو ملکی صورتحال ہے، سیاسی صورت، اقتصادی لحاظ سے صورتحال ہے، یہ اس سے توجہ ہٹانے کا ایک جو طریقہ ہو، یہ اس بات کے بھی امکانات ہیں، کیونکہ جب بھی دیکھا ہے پاکستان کی تاریخ ہے کہ جب بھی کوئی مسئلہ پیش آتا ہے حکومت میں تو وہ ایک خاص طریقے سے جو ہے وہ اس کو رخ مذہب کی طرف اس کا رخ موڑا جاتا ہے۔ تو بظاہر تو اب بھی ایسے ہی لگتا ہے۔ مذہب کی طرف تو خود لوگ بھی تو چلے جاتے
جاتے ہیں نا رخ موڑ دیتے ہیں، چاہے وہ گاڑی کی پارکنگ ہو، چاہے وہ کوئی اور ذاتی کام ہو، دفتر کا کام ہو۔ ابھی کل ہی میں قرآن سن رہا تھا، اب تو مولانا طاہر اشوری صاحب نے بھی کنڈیم کیا ہے وہ کراچی کے معاملے کو، ایک عیسائی عورت کے اوپر جو دھمکی دی گئی، ایسی دھمکی دی گئی، وہ کہتے ہیں کہ وہاں چلنا چاہیے۔ تو آیا یہ لوگ ایسی حرکتیں کیوں کرتے ہیں کہ توہین مذہب کا الزام کسی پہ لگا دیتے ہیں؟ اور اس بارے میں قرآن پاک کیا کہتا ہے؟ جو کسی کے اوپر الزام لگا دیتے ہیں، تھوپ دیتے ہیں کسی کے اوپر، تو آپ کیا دیکھتے ہیں جاپان میں بھی کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ مذہب کے نام پر خون اور قتل و غارت اور یہ دھوس دھاندلی؟ جی یہاں پر تو ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے۔ میں نے جس طرح پہلے ذکر کیا تھا، یہاں پر تو مکمل طور پہ جو ہے وہ مذہبی آزادی ہے، نہ ہی کبھی سنا ہے کہ کبھی کسی فرقے نے کسی دوسرے فرقے کے اوپر کوئی اعتراض کیا ہو یا اس کے بارے میں کوئی غلط بیانی وغیرہ کی ہو۔ ہر کوئی اپنے اپنے کام میں مگن ہے۔ جہاں تک ہمارے ملک پاکستان کا تعلق ہے، جو آپ نے واقعہ وہ بیان کیا کار پارکنگ کا، میں نے بھی وہ ویڈیو دیکھی ہے، اور وہ عورت بڑی دلیری کے ساتھ جو ہے وہ ان کا مقابلہ کر رہی تھی۔ دراصل بات یہ ہے کہ یہ کئی دہائیوں سے یہ پاکستان میں یہ چلا آ رہا ہے۔ یہ اربا ہمارے سیاستدان اور مذہبی علماء استعمال کرتے ہیں۔ اب ان کی دیکھا دیکھی ہر بندے نے یہ طریقہ شروع کر دیا کہ اگر ہمارے رہنما اس طرح کر رہے ہیں تو ہم اس پہ پیچھے کیوں رہیں۔ تو اس کا سدباب کیا ہے، حل کیا ہے، کس نے نکالنا؟ حکومت نے، علماء نے، مدارس نے، کوئی نہ کوئی تو اس کا کرے ہوگا کہ قانون ایسا کیوں بنا دیا گیا، اور قانون اگر بن بھی گیا تو اس کا ناجائز طریقہ کیوں استعمال کیا جاتا ہے؟ نصیر صاحب دیکھیں، جب ہم چھوٹے تھے تو اسکولوں میں ہم پڑھتے تھے، یہاں تک کہ ضیاء الحق صاحب کے آنے تک بھی کبھی ہم نے نہیں سنا تھا کہ کسی نے بھی کوئی توہین کی ہو یا کوئی توہین قرآن کر دی ہو یا کسی کے اکابرین کے بارے میں کوئی توہین کی ہو۔ میں نے بہرحال کبھی سنا تھا نہ کبھی پڑھا تھا۔ تو بات پھر وہیں پہ آ جاتی ہے کہ یہ جب تک حکومتی سطح پر اس کا سدباب نہیں اور علماء کرام کو ساتھ بٹھا کر اس مسئلے کا حل نہیں نکالا جائے گا تو یہ معاملہ نہیں سدھرے گا۔ کیونکہ دیکھیں، سیاسی لحاظ سے بھی آپ کے بھی علم میں ہے کہ ضیاء الحق صاحب کے اوپر بھی الزام لگا کہ یہ فلاں مسلک سے اس کا تعلق ہے۔ جب بھی کوئی کام صحیح طریقے پر کرنے لگتا ہے تو اس کے اوپر وہ کوئی نہ کوئی لگا دیتے ہیں۔ میں اگر کھل کے بات کروں تو وہ فوراً کہہ دیتے ہیں یہ قادیانی ہے۔ ہمارے جو پچھلے دنوں چیف آف آرمی اسٹاف ریٹائرڈ ہوئے، جب وہ مان رہے تھے تو اس وقت ان کے اوپر بھی یہ لگا تھا۔ ایسے لوگوں کو اپنی صفائیاں دینی پڑتی ہیں۔ اب پاکستان کی فوج کا سربراہ جو ایک ایٹمی طاقت ہے، اگر اس کو بھی اپنی صفائیاں پیش کرنی پڑ جائیں کہ میں احمدی نہیں ہوں یا قادیانی نہیں ہوں، تو پھر وہاں پہ ایک عام آدمی بیچارے کا کیا حال ہوتا ہوگا۔ تو میرے خیال میں سب کو جتنی طاقتیں ہیں، عدلیہ ہے، فوج ہے اور دیگر سیاسی اور مذہبی رہنما ہیں، جب تک یہ مل کر نہیں بیٹھیں گے تو یہ معاملہ حل نہیں ہوگا۔ یہ اسی طرح انارکی چلتی رہے گی ملک میں۔ آپ نے ایک بڑی اچھی طرح توجہ دلائی، کیونکہ ابھی سعودی عرب اور پاکستان کی چپکش ہو رہی تھی جب ہمارے نیا سپہ سالار بن رہے تھے، کسی نے شکایت لگا دی تھی کہ یہ شیعہ مسلک سے تعلقیت جو ہے، تو کہتے ہیں کہ آپس میں ان میں اختلافات ہو گئے تھے سعودی عرب کے اور پاکستان کے، یہ اخبار میں میڈیا میں آ چکا ہے۔ پاکستان میں یہ بھی اب دیکھا جائے گا کہ چیف آف آرمی اسٹاف شیعہ نہیں ہونا چاہیے یا فلاں فرقے سے نہیں ہونا چاہیے، یا چیف جسٹس جو ہوتے ہیں وہ فلاں فرقے سے نہیں ہونا چاہیے۔ بھگوان داس بھی تو رہ کے گئی ہیں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس، اس وقت مشرف کا زمانہ تھا۔ تو بتائیے گا کہ یہ ناسور کب تک پاکستان میں رہے گا اور اس کا حل کیا ہے؟ یہ ناسور اس وقت تک رہے گا جب تک ہم بحیثیت قوم
قائد اعظم بانی پاکستان محمد علی جناح کے نظریات کی طرف نہیں چلے جاتے. جب ان کی جو 11 اگست کی تقریر ہے، جو بڑی مشہور تقریر ہے ان کی، اس میں انہوں نے بڑا واضح کر دیا تھا کہ آپ ریاست کا اس کے ساتھ کوئی سروکار نہیں ہے، اور انہوں نے اس کا عملی نمونہ بھی دکھا دیا. یہ تو خدا تعالیٰ حکمت جانتا ہے، لمبی عمر نہ پا سکے اور قیام پاکستان کے 1 سال کے بعد ہی ان کی وفات ہو گئی. لیکن جتنی بھی ان کی زندگی تھی، انہوں نے یہ بتا دیا عملی طور پہ کہ انہوں نے عیسائی بھی رکھا، انہوں نے ہندو بھی رکھا، اور انہوں نے احمدی بھی رکھا. تو انہوں نے کوئی تفریق نہیں کی تھی. تو جب تک ہم اس قائد اعظم کے فرمان کی طرف نہیں لوٹتے، اس وقت تک جو ہے نا یہ ممکن نظر نہیں آتا. بہت شکریہ. ایک مثالی قائد نے، ایک عظیم لیڈر نے ایک بہت اچھی مثال قائم کر دی ہماری آنے والے سیاستدانوں کے لیے، ہمارے آنے والے جو مفکر ہیں پاکستان کے، ہم سب کے لیے. انہوں نے ایک مثال قائم کر دی کہ اگر پاکستان نے ترقی کرنی ہے تو فرقہ وارائیت سے دور ہونا ہے. انہوں نے بنا کے دکھا دیا، لوگوں سے فائدہ لے کے اٹھا دیا. انشاءاللہ کیونکہ پروگرام اب لمبا ہو گیا ہے، آپ سے حافظ صاحب دوبارہ ملیں گے. اپنا بھی خیال رکھیے گا. انشاءاللہ ہم اگلی دفعہ پتہ کریں گے اور جاپان کے اور پاکستان کے اور پوری دنیا کے حالات. نصیر کو اجازت. وعلیکم السلام.